الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم درود پاک الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب اللہ اس راز سے واقف ہیں زمانے والے اس راز سے واقف ہیں زمانے والے زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آخر شبیر تیرا نام مٹانے والے پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے پیدا ہوا ہوں میں وصف پنجتن کے واسطے
اور تشنا ہے کوثر میرے ذوق دہن کے واسطے، اور جو محبت میں مرے غنچہ دہن کے واسطے، چادر گل چاہیے اس کے کفن کے واسطے۔ مخدوم و محتشم عزت مآب حضور قبلہ حضرت پیر سید فضل شاہ صاحب دامت برکاتکم العالیہ، مخدوم و محتشم میرے برادر محترم استاذ العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر عبدالواحد الازہری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، قبلہ قاری صاحب، خوش نصیب اور خوش بخت تمام برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اور آپ ہم سب اللہ کے اس خوبصورت گھر میں اپنے نبی کی نظر میں توحید نگر میں ہم حاضر ہیں۔ اور ڈاکٹر صاحب مجھے راستے میں مسلسل رانجھا رانجھا کہہ کر چھیڑتے آئے ہیں، تھیا فرید سہاگ سوایا، تھیا فرید سہاگ سوایا، مولا جھوک نو آن وسایا، تے رانجھن میڈا میں گھر آیا، جائیں کارن دل ماندی اج کل اکھ پھرکاندی ہے، کئی خبر وصال دی آندھی ہے، تھیاں سر سبز فرید دیاں جھوکاں، سہجوں خن کی چائی سوکاں، نند نہ مامن کھیر مولا مارنو آن وسایا۔ یہ تو انہوں تھوڑا ہی سمجھ آیا۔ حضرات گرامی، میں نے اس خوبصورت فضا ٹھنڈی ہوا میں جس عنوان کا انتخاب کیا ہے، سہارا سورہ کوثر کا لیا ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت مختصر ہے مگر اس کے اندر سمندر ہے۔ لفظوں کے اعتبار سے یہ سورت مختصر ہے مگر اس کے اندر معانی کا سمندر ہے، اور اس سمندر میں سے میں نے آپ کی خدمت میں ایک قطرہ پیش کرنا ہے۔ یہ جو خوبصورت سورت ہے، ہر سورت جب بھی قرآن حکیم کی نازل ہوتی تھی اس کی کوئی وجہ ہوتی تھی، کوئی سبب ہوتا تھا۔ بے سبب بے وجہ کوئی آیت نہیں آتی تھی، کوئی سبب بنتا تھا، اللہ کرم فرماتا تھا، اپنے محبوب کی رہنمائی فرماتا تھا۔ تو یہ جو سورت الکوثر ہے، اس کے آنے کی وجہ کیا بنی، سبب کیا بنا، اس کو پڑھے لکھے علماء شان نزول کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی کو اللہ نے بیٹے دیے، بیٹیاں بھی دیں، مگر وہ حکیم اور دانا مالک بیٹے دیتا رہا، دے دے کے لیتا رہا۔ بیٹی ایک بھی دی، دوسری بھی دی، تیسری بھی دی، چوتھی بھی دی، بیٹیاں جوان ہو گئیں،
بیٹے دے کے لے لیے۔ یاد رکھیں، دعا کرے بندہ کہ اللہ کرے پہلے تو دشمن کوئی نہ ہو، لیکن اگر ہو تو نادان نہ ہو، نیچ نہ ہو، گندا پیچ نہ ہو، کیونکہ نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہیں پایا، کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا۔ یہ جو مکے کے کافر تھے دشمن بھی تھے اور نیچ بھی تھے، ان کے نیچ پن کا ثبوت یہ ہے کہ میرے اور آپ کے نبی ان کے رشتہ دار تھے، آپ نے اپنے بیٹے کا جنازہ اٹھایا، ظاہر ہے دینے والے نے لیا تھا۔ کوئی کمینے سے کمینہ آدمی بھی دشمن کے بچے کے جنازے پر کہہ کے نہیں لگاتا۔ کہتے ہیں نا، دشمن مرے تھے خوشی نہ کریے، سجنا بھی مر جانا، دیگر تے دن آیا محمد اوڑک نو ڈوب جانا۔ کس نے رہنا ہے یہاں، صدا نہ باغیں بلبل بولے، صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں، صدا نہیں ہاتھ مہندی رتے، صدا نہ چھڑکڑ منگاں، صدا اڈاراں نال کتاراں، ریسن قد کلنگاں۔ سنگ دے ساتھی لدی جاندے، اساں بھی ساتھ لدانا، ہاتھ نہ آوے فیر محمد جائے وقت وہانا۔ حضور نے اپنے بچے کا جنازہ اٹھا رکھا تھا، مکے کی ظالم فضا تھی۔ اب دیکھ، اب حضور رو رہے ہیں، اور رونا بھی اس شدت کا ہے کہ روتے جاتے ہیں اور بچے سے باتیں کرتے جاتے ہیں کہ ابراہیم ہم تیری وجہ سے دکھی بہت ہیں، حزن ہمیں بہت ہے، ملال بہت ہے، تیرے جانے کا خیال بہت ہے۔ اب حضور کی پلکیں بھیگی ہوئی ہیں اور برکھا برسات لگی ہوئی ہے، حضور روتے جا رہے اور کہتے جا رہے اولادنا اقبادنا، اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے، جب جگر کے ٹکڑے کٹ کے جدا ہوتے ہیں تو ہم روتے ہیں۔ اور یہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، میرے حضور فرماتے ہیں جو اولاد ہوتی ہے یہ انسان کے دل کا ثمر ہوتی ہے، اور جب دل کا ثمر کٹ کے الگ ہوتا ہے تو پھر آنکھ روئے نہ تو کیا کرے۔ حضور روتے جا رہے تھے۔ عاص بن وائل حالانکہ سردار تھا، جو سردار ہو اس کا عقل بھی سردار ہونا چاہیے، کہنے کو بڑے تھے، بڑے تمندار، بڑے دولت مند، لیکن فطرتاً کمینے تھے، گندے ان کے سینے تھے۔ حضور کو روتا دیکھ کر ایک دوسرے کو پہلے اشارے کیے اور کہا کیا؟ کہا محمد ابتر ہو گیا۔ اور یہ لفظ اتنا بڑا سخت لفظ ہے، یعنی اس کی نسل ختم ہو گئی، اب اس کا ذکر ختم ہو گیا، اس کا نام ختم، اس کا پیغام ختم، اس کی بنیادی طور پر جو اشارہ دیا، کہا اس کی اولاد ختم۔ اب اولاد ہوتی ہے تو پیچھے دنیا آباد ہوتی ہے۔ جب اولاد نہیں ہوگی، علی پرایا بیٹا ہے، ابو بکر پرایا بیٹا ہے، پرائے بیٹے کب تک ساتھ نبھائیں گے، آخر چھوڑ جائیں گے۔ اب اس کا بچہ کوئی نہ رہا، یہ ابتر ہے، اس کا بیٹا کوئی نہ رہا، یہ مقطوع نسل ہے، کیونکہ اس کا بیٹا کوئی نہ رہا۔ اور ایک دوسرے کو کہا ہمارا نام رہے گا، ہمارے کسی کے 12 بیٹے، کسی کے 17 بیٹے، اس کا ایک ہی نہ رہا۔ اب حضور کا دل پہلے زخمی تھا، اور زخمی جگہ جو ہوتی ہے اس پہ ہلکا سا انگلی بھی لگ جائے تو دکھتی بہت۔ اب انہوں نے یہ اتنا بڑا تانا دیا کہ اس کا نام ختم، اس کی اولاد ختم، اب کون ہوگا اس کا نام لیوا، کون ہوگا اس کے باغ کا پانی دیوا۔
ختم ہو گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لفظ کہے حضور کا آنکھیں بھی روئیں، اب دل بھی رویا. اب دل بھی رویا کہ مولا میں تو تیری رضا پہ راضی ہوں، تیری خوشی کے سامنے، تیری رضا کے سامنے میری خوشی خوشی نہیں، میری رضا رضا نہیں، بلکہ گل میری ہاتھ تیرے سجنا، گل میری ہاتھ تیرے سجنا، تے اچا سہنا بھرنا، جو چاہیں سوئی چنگا تے جو آنکھیں سو کرنا. تیری جو بھی قضا ہے میرا وجود تسلیم و رضا ہے، کیونکہ تو میرا خدا ہے. وہی اچھا فیصلہ جو تو نے میرے حق میں کیا ہے. مجھے نہ شکوہ ہے نہ شکایت ہے، کیونکہ شکوہ ہے کفر اہل محبت کے واسطے. ہر دم جفائے یار پہ شکرانہ چاہیے. اس کو کہتے ہیں تسلیم و رضا والے. ایسے ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ والے، ایسے ہوتے ہیں خدا والے، اور ایسے ہی تھے کربلا والے، اور ایسے ہی ہوتے ہیں حیا والے. مولا تیرے فیصلے پہ نہ انگلی اٹھاؤں گا، تو جو فیصلہ کرے گا میں سر جھکاؤں گا. کوئی شکوہ نہیں. لیکن ظالموں نے حضور کے دل کے اوپر تیر چلائے، یہ کہہ کر کہ اولاد ختم، کوئی نام لیوا نہ رہا. اب حضور کے دل پہ لگی چوٹ، خیال آیا کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں مجھے، لیکن یاد رکھو، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں یہ یاد رکھنا، حضور روئے. میں عرض کرتا ہوں کون نہیں روتا بھائی؟ ہر کوئی روتا ہے. کوئی غم روزگار میں روتا ہے، کوئی غم یار میں روتا ہے، کوئی غم اولاد میں روتا ہے. دکھ ہر کسی کو ہوتا ہے. آدم روئے، صدیوں روئے، نوح روئے، 900 سال روئے، ولی روئے، علی روئے، غوث جلی روئے. جو روتا ہے وہی کچھ ہوتا ہے، جو نہیں روتا وہ کاکھ نہیں ہوتا. کیوں؟ رونے سے کام بنتا ہے، رونے سے، یاد رکھے میری بات، رونے سے کام بنتا ہے. کیونکہ جنہ دے من عشق سمانا، رونا کم یوں نہ وچھڑے رون دے، مل دے رون دے، تے رون دے ٹر دے راہ. مدینے والے نے بولا تھا جو بندہ اس کے لیے روئے، اس کی یاد میں روئے، دین میں روئے، اسلام میں روئے. فرمایا جس کی آنکھ سے ایک آنسو بہتا ہے کریم رب کہتا ہے. اور رسول اللہ نے بتایا کہ جیسے بکری کے تھن سے دودھ نکل جائے، اب واپس تھن میں جانا ناممکن، ایسے ہی جو رو پڑا اس کا دوزخ میں جانا ناممکن. میں نے عرض کیا کون نہیں روتا؟ ہر کوئی، بلکہ کہتے ہیں نصیب والے روتے ہیں. جو نہ روئے وہ بد نصیب ہوتے ہیں.
حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال فارسی زبان میں کہتے ہیں کہ دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست، ازاں بگریختم از مکتب او کہ در ریگ حجازش زمزم نیست۔ اس کا معنی یہ ہے، اقبال کہتا ہے دل ملا گرفتار غم نیست، کہ یہ جو ملا صاحب ہے اس ظالم کو خدا نے دل دیا پر غم نہ دیا، آنکھ دی پر نم نہ دیا۔ دل ملا گرفتار غم نیست، نگاہ ہست در چشمش نم نیست۔ کہتے ہیں اس ظالم کے پہلو میں دل تو ہے پر دل میں غم نہیں، آنکھ تو ہے پر اس میں نم نہیں، اس کے پاس حرم تو ہے پر زمزم نہیں۔ وہ حرم کیا جس میں زمزم نہ ملے، وہ آنکھ کیا جس میں نم نہ ملے، وہ پہلو میں دل کیا جس میں غم نہ ملے۔ اس لیے حرم وہ جس میں زمزم، آنکھ وہ جس میں یار کے لیے نم، دل وہ جس میں سائیں کا غم، مگر یہ دولت ملتی ہے کم کم، صرف ہے حضرت کا چم چم۔ اس چمڑے ملا سے اللہ بچاوے، اللہ کوئی دکھی دل والا متھے لاوے، یہ جو پتھر ملا ہے اللہ کرے بھجدہ سامنے نہ آوے۔ تسی کتے اپنے نو نہ پھڑ لینا، سبحان اللہ۔ یہ آپ بھی اسی میں شامل ہیں، میں بھی اسی میں شامل ہوں۔ اللہ کرے اللہ آنکھ دے تو کبھی کبھی رونے والے، اللہ دل دے تو جس میں دین کا غم، ایمان کا غم، صرف روٹی کا غم نہ ہو، اصل غم غم دین است۔ اس لیے فرمایا اللہ کرے دل خدا دے پر بے غم نہ دے، آنکھ دے بے نم نہ دے۔ اگر یہ قدرت چیزیں دے دے، حضرت پیر وارث شاہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ ادھی رات جان لوگ آرام کر دے، اسی اٹھ کے کار کمامنیا۔ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا یہ پرانے لوگاں دیاں بولیاں بھی بڑیاں سونیاں نے، ہون آلے جیوں شکلاں خراب ہوں بولیاں بھی خراب۔ با فتوے تے فتوہ دے، فتوہ ٹھوکیا فتوے، تو میں نو کافر آکھی رکھتے میں تینو آکھی رکھا، اے دے اتے گزارا۔ پرانے لوگوں کی بولی دیکھیں کیا ہے، ذرا لفظ دیکھیں، کہتے ہیں کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے۔ یہ جڑے ساڑی نویں نسل ہے نا، یہ جڑی شوار میں آلی، انہاں نوں پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں، بابے سمجھ رہے ہیں۔ کھوئے نینا دے گیڑ اشنان کریے، تے میل دل دی دور کرامنیا۔ کیا خوبصورت اشارہ، کتنا بول ہے پیارا۔ یہ سید زادہ گیلانی پیر بول رہا ہے، شاہ جی پرانے پیر ایسے ہوتے تھے، کیسے ہوتے تھے، ایسے بولتے تھے۔ اب کہہ یہ رہے ہیں کہ نلکے کا پانی، دریا کا پانی، سمندر کا پانی، کنویں کا پانی بندے کا بدن دھوتا ہے، اور یہ آنکھ والا پانی بندے کا من دھوتا ہے۔ من کی جو سیاہی ہے یہ بڑی تباہی ہے،
من کی جو سیاہی کفر ہے، شرک ہے، بد عملی ہے، بغض ہے، حسد ہے، پتہ نہیں کتنا گند ہے، اس کو دریا 7 دریا میل کے نہیں دھو سکتے، لیکن ایک قطرہ آنکھ کا اس کے لیے کافی ہے۔ سمجھے میری گزارش، میری جان، ایک قطرہ، ایک پاسے پورا سمندر، ایک قطرہ۔ میرے اور آپ کے محبوب نے بولا، فرمایا بندہ اگر چوٹ، مثلا میں گزارش کر رہا ہوں، قبلہ شاہ جی صاحب فرما رہے تھے، اگر بندے کے دل پہ چوٹ لگ جائے اور پورا آنسو بھی نہ آئے، بس اتنا آنکھ ذرا سی بھیگ جائے یا پانی آنکھ میں سم جائے، سم ٹھیک کہہ رہا ہوں میں، تُسی کیا دے ہو، ماشاءاللہ مبارک ہوئے جی، توڑی میری بولی رل گئی، یہی مصیبت ہے، رل دی نہیں کہ رل گئی ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، رل دی ہے پر 10 سال بعد رل دی، ماشاءاللہ۔ حضور نے فرمایا کہ آنکھ میں آنسو صرف، وہ آنسو وہ سمتا ہے جو کمزور ہوتا ہے، جو طاقتور آنسو چوٹ صحیح لگے، دھواں سینے سے اٹھتا ہے، اور دھواں جب سینے سے اٹھتا ہے یہ رستہ بناتا ہے، اگر منہ سے رستہ بنائے تو آہ بن جاتا، آنکھ سے رستہ بنائے تو آنسو بن جاتا۔ اصل چوٹ کہیں اور لگتی ہے، پتہ کہیں اور سے چلتا ہے، سر آئینہ میرا عکس ہے، پس آئینہ کوئی اور ہے۔ اس لیے اندر سے چوٹ لگی، بندے کو درد ہوا، دکھ ہوا، دھواں اٹھا، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، یہ دھواں سا کہاں سے اٹھتا ہے، اب کون بتائے، یہاں سے اٹھتا ہے۔ اب آنکھ میں آیا آنسو، لیکن کالک اتنی جمی تھی کہ ٹھیک سے چوٹ بھی نہ لگ سکی، لیکن لگ گئی۔ سرائکی میں کہتے ہیں سنئے سینے سوز فراق دی، تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی۔ اللہ کرے تار بھی ٹھیک ہوئے تے انگلی لانا لبی کوئی بٹن دبانا لبی ہوئے، بعض دیاں تے تارہ ہی خراب نے، میں پیٹتا ہی رہا تے اور تار ہی کو نہیں تے میں کی کرا، بعض دے تار ہیں پر انگلی لانا لے، انہاں دی نیت فقیرہ دے سنئے سینے سوز فراق دی، تار آہی ماہی ہاتھ لایا او وج پئی، نیو لامنے دی دلی پھسامنے دی، کل اج پئی مجروشا جیو جی بریاں میں، میری بھلیاں دے گل لج پئی۔ اس لیے آنسو نکلا لیکن تھا کمزور، سیم گیا۔ میرے مدینے والے محبوب نے بولا، کہا اتنا آنسو جو صرف سیم گیا، پلکوں کی دیوار کو توڑ نہ سکا، باہر نکل نہ سکا، اندر ہی گھومتا رہا۔ میرے آقا فرماتے اتنا آنسو تمام دوزخوں کو بجھانے کے لیے کافی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کا قول نوٹ رکھیں، آج کے اس جلسے کا پیغام سمجھ لیں۔ حضرت امام حسن پاک فرماتے تھے، من دمعت عیناہ فینا دمعتن او قطرت عیناہ فینا قطرتن، فرمایا جو لوگ ہم جو نبی کی آل ہیں ہماری وجہ سے روئے گا، اللہ سارے گناہ دھوئے گا۔ من مشکات کی شرح مرقات میں بھی یہی قول حضرت علی قاری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے، من دمعت عیناہ فینا دمعتن، ایک کہاں سے
ایک قطرہ بھی ہماری یاد میں اگر کسی نے بہایا تو رب نے اتنا می برسایا ادخلہ الجنہ. اس لیے اللہ کرے کہ آنکھ میں آنسو، ظاہر ہے وجہ مختلف ہوتی ہے. حضرت امام زین العابدین آپ مسلسل روتے تھے، بلکہ آپ کے بارے میں ہے کہ آپ کو دنیا نے ہنستے نہیں دیکھا. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، کہتے ہیں 35-40 سال کے قریب حادثہ کربلا کے بعد آپ مدینے میں رہے، لیکن آپ کو ہنستے کسی نے، جن پہ کھل گیا مسرت کا بھرم، پھر کبھی نہ ان کو ہنستے دیکھا. آپ ہنسے کیوں نہیں پوچھا گیا. ایک دن لجپال برکھا برسات آتی ہے، موسم بدلتے ہیں، رتیں بدلتی ہیں، کبھی شادی کبھی غمی، لیکن ہمارے گھر کا موسم تو ایک سارا، بس آنسو ہی برستے رہے. آپ نے رو کے کہا پوچھنے والے کہتے ہو میں کیوں روتا ہوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا یعقوب کا ایک یوسف صرف جدا ہوا تھا. حضرت یعقوب علیہ السلام کا یوسف صرف گم ہوا، جدا ہوا، پھر مل گیا، لیکن وہ حوصلے صبر کا پہاڑ نبی اتنا رویا، اتنا رویا. قرآن سے پوچھو کتنا رویا. کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. 80 سال بابا رویا. اور پتہ ہے دکھ کتنا ہویا، جس تن لاگے سو تن جانے. اہل بیت کے اوپر انگلیاں اٹھانا ان پلید خارجیوں کا آسان ہے، انہیں پتہ نہیں کہ دکھ کیا ہوتا ہے. اللہ کا قرآن ہے جو میں نے آیت پڑھی ہے سورہ یوسف کی، فرمایا کہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ. غم یوسف میں حضرت یعقوب اتنا روئے کہ آنکھیں دے بیٹھے. فَهُوَ قَذِيمٌ. سینے میں غم دباتے تھے، اندر بھٹیاں سلگتی تھی، اندر روتے تھے. اب حضرت یعقوب کا بیٹا صرف جدا ہوا، گم ہوا، پر غم کتنا تھا. حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور دیگر مفسرین تفسیروں میں نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں حضرت جبریل ملنے گئے حضرت یوسف سے. حضرت یوسف نے پوچھا جبریل سجنا دی خبر سنا، سجنا دی خبر سنا میں ہاں کی حال ہے ساڈے سجنا دا. جبریل نے کہا مت پوچھ یوسف. کہا بابا کو غم کتنا ہے ہمارا، ہماری جدائی کا. کہا حزن 70 ثقلا. 70 ایسی مائیں جن کے بچے مر جائیں. آپ میری گزارش سمجھ رہے ہیں؟ 70 ایسی مائیں جن کے بچے مر جائیں، اور وہ 70 مائیں آنسو بہائیں، نہ پیئیں نہ کھائیں، مرتی جائیں، آہیں بھرتی جائیں. 70 بچے جو مر گئے، فرمایا 70 ماؤں کا غم تھلے تے تیرے بابا دا غم بلے بلے. اس سے بھی اگلی بات سن لیں. فرمایا جب حضرت یعقوب کو اللہ نے روتے دیکھا اتنے سال، ارشاد ہوا ایک دن یعقوب تجھے جدائی کا غم بڑا ہوا. اور کہا کیا کہا عزتی، مجھے میری عزت کی قسم تیرے غم کو دیکھ کے
اگر تیرے لوکانا میتین، تیرا بنیامین اور یوسف دونوں مر بھی گئے ہوتے تو تیرے غم کی تاثیر یہ ہے لَأَخْرَجْتُهُمَا لَكَ، میں خدا زمین کی چھاتی چیر کے انہیں نکال لاتا۔ وہ تواڈے پیو دے آنسو اتنے اساں ویکھے نہیں جاندے۔ یہاں سے میری ایک، آپ یہ بھی سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہ اللہ پاک ڈانٹتا تو کیوں روتا ہے۔ میری جماعت کے مولویوں کو بھی اللہ ہدایت دے، یہ جب زد میں آتے ہیں کہتے ہیں اسی رومن دی گل نہیں کر دے، میں پوچھ سکتا ہوں کہ آیت یہ کیا کہہ رہی ہے۔ نہیں سمجھ آ رہی کیا کہا میں نے؟ اے غمیں محبت حسین میں رونا، اس کا کیا مطلب ہے کوئی اور روئے تو تم بالکل پتھر بن جاؤ؟ میں نے حضرت امام حسن کا قول نقل کیا ہے اور امام احمد بن حنبل کے حوالے سے نقل کیا۔ اب تو آیت قرآن کی آ گئی، ایک نبی رویا، کتنا رویا؟ اتنا رویا، آنکھیں دے بیٹھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا تھوڑے سے رونے سے نبی نہ ہو جاتا ہے بندہ؟ پتا چلا بہت رویا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر رونے پہ فتویٰ نہیں لگتا۔ اگر فتویٰ لگتا پہلے یعقوب پہ لگتا، اور تو اور میں پیغمبر نہیں، یعقوب تو پیغمبر ہے، نبی ہے، اور نبی رو رہا ہے، اللہ اسے نہ ڈانٹتا ہے بلکہ وہ کہتا ہے انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اس لیے رونا رحمت ہے، تیرا سمجھنا زحمت ہے۔ رونا رحمت ہے، بس فرق صرف یہ ہے کہ بندہ اپنے شریعت کی حدود میں رہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھنا کہ حدود اس کے لیے ہیں جو ہوش میں ہو، حدود اس کے لیے ہیں تکلیف شرعیہ۔ یہ اصطلاح ہے جو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیا تکلیف ہے؟ تھوڑی آئینہ تو صدقے، یہ عین غین کا رگڑا چڑھا کے ہمیں روب ڈالتے ہیں۔ تکلیف شرعیہ، میں کہتا ہوں ملا جی تکلیف شرعیہ بھی اٹھ جاتی ہے بندہ جب مجبور ہو جاتا۔ یہ ہے فطرت کا جبر کہ حضرت امام زین العابدین کی پلکیں سوکھتی ہی نہیں۔ اور بتایا، کہا میں کیوں روتا ہوں؟ حضور مسلسل روتے ہو؟ آپ نے فرمایا یعقوب کا یوسف جدا ہوا تھا، پھر مل گیا تھا، میرا تو یوسف ایک نہیں، میرا تو ایک ایک مثل یوسف تھا، اور وہ ایک ایک گیا پلٹ کر کوئی نہیں آیا، ایک بھی پلٹ کر نہیں آیا۔ اب میں روؤں نہ تو کیا کروں؟ اس لیے یاد رکھیں جس تن لاگے سو تن جان۔ اللہ آپ کو جزا دے، آپ کم از کم ان کا ذکر تو منا بیٹھے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کیونکہ محبت کی علامت ہے کسی کو یاد کرنا۔ خیر، میں کہہ یہ رہا تھا کہ تانا دیا تھا کافروں نے، اولاد ختم، میرے حضور روئے، اور کہہ میں یہ رہا تھا رونے کو سارا جگ روتا ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا رونے کو سارا جگ روتا ہے، پر ہر کسی کے رونے کا اثر کب ہوتا ہے؟ آدم رویا، نوح روئے، یحییٰ روئے، زکریا روئے، سارے روئے، بڑے روئے، لیکن کسی سے ایک پل بھی مالک نے پلٹ کے نہیں پوچھا کیا ہوا۔
یہ میرے نبی کی شان یہاں سے پتہ چلتی ہے کسی سے. بلکہ ایک دن فرشتوں نے آہ بکا کی, کہا آدم کو صدیاں بیت گئیں, پوچھ تو لے کیوں روتا ہے. وہ آگے سے جواب کیا آیا, لا ابالی بے شے, ہم بے نیاز ہیں, روتا ہے تو روتا رہے, ہم بے نیاز ہیں. لیکن اپنا یار جدوں رویا پھر کی ہویا, اپنا محبوب جدوں رویا تے پھر نہیں آکھے اللہ ابالی, پھر اسی وقت فرمایا جبریل جا رٹھائے تے منا رومال الکوثر والا لے جا, اسے بول نہ رو, دشمنہ دیاں سن کے نہ رو, انہ دی نہ سن میری سن. مولا کی فرمایا کچھ دشمن تیرے کچھ دشمن میرے, میرے دشمن مجھے صاحب اولاد کہتے ہیں, تیرے دشمن تجھے بے اولاد کہتے ہیں. تو رو نہیں, رونے سے بدلتے نہیں حالات کسی کے, تو میری بولی بول میں تیری بولی بولاں, تو میری گل کر میں تیری گل کراں, تو بن میرا رکھوالا قبلی والا, میں بنوں تیرا رکھوالا جی حق تعالی, دس میں کی کراں. فرمایا تو میرے دشمناں دے کر بند منہ, تے میں تیرے دشمناں نو لگاما چڑھاواں گا, ویکھ میں میدان دے وچ آواں گا. مولا تیرے دشمن کی آخدے نے؟ فرمایا میرے دشمن کہتے ہیں عیسیٰ میرا بیٹا, عزیر میرا بیٹا, فرشتے میری بیٹیاں, میں مجھے صاحب اولاد کہہ کر تہمت لگاتے ہیں, تجھے بے اولاد کہہ کر تیرا دل دکھاتے ہیں. میری بولی بول. مولا کیا بولوں؟ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. جب نبی سے یہ بلوایا, اب نبی کے لیے آپ پہ آیا. فرمایا کس نے انگلی کو اٹھایا کہ تیری اولاد ختم؟ فرمایا انا, میرا سا ذرا تھوڑا سی تے وچکار ٹوٹ گیا ہے, انا دے ہوتے. قاری صاحب تگڑے قاری ہیں, ان سے پوچھیں یہ مد کتنا بڑی ہے. انا قاری صاحب ہے نا مد کنا کھچیے, سبحان اللہ. اور قاری صاحب آدھن سپیکر میں دے پھر تنگ دس, سرکار سپیکر کون چھڑ دے. اچھا تسی مسکران دے بھی ہو, ماشاءاللہ. میں آکھا تسی قبلہ علامہ الیاس قادری صاحب دی طرح طے کر کے آئے ہو, ایک چوپتے سو سوک. اب لفظ آپ نے قرآن کے سنے ہیں, یہ میں نے قاری صاحب سے تائید کروائی ہے. لفظ کیا ہے؟ انا, رات کا وقت ہے اس لیے میں نے زور تھوڑا لگایا, ویسے ہی زور لگ گیا. انا, حالانکہ اللہ کی عادت یہ ہے جب اللہ بولی بولتا ہے نا کوئی معاملے کی, تو وہ بولا کرتا ہے انی. قرآن پاک کو پڑھتے ہیں نا تو اس میں کیا ہے؟ انی. مثلا اذ قال ربک للملائکۃ انی جائل فی الارض خلیفہ. اذ قال ربک, اور حضرت ابراہیم کی بات ہے انی جاعلک للناس اماما. جب آدم کی بات آئی انی, کنی, چلو شکر ہے, انی. خلیل اللہ کی بات آئی تو کیا بولا؟ انی. یار کی بات آئی پھر انی نہیں, پھر انا. میں ترجمہ بھی نہ کروں, آپ کو سمجھ آ رہی ہے کنا, انا انا. لگتا یہ ہے رب پورے ہم ہمیں کے ساتھ, تن تنے کے ساتھ بول رہا ہے.
کس کی یہ جرت ہوئی جس نے تجھے بے اولاد بولا؟ انا اعطینا کا الکوثر. ہائے 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 کیا قرآن ہے. جب اللہ بولتا ہے تو پتہ چلتا ہے اللہ بول رہا ہے. انا اعطینا کا الکوثر. میں نے کہا نا سمندر ہے، میں ایک قطرہ دے رہا ہوں. دشمنوں نے کہا اولاد ختم، رب نے جواب میں، یہ مودودی صاحب حضرت لکھ گئے، کہتے ہیں کہ یہ کوئی جوابی حملہ نہیں ہے کہ کافروں نے کہا نبی ابتر، اللہ نے کہا ان شان آقا والابتر. یہ جوابی حملہ نہیں، یہ یار سے رب نے وعدہ کیا ہے تو فکر نہ کر. یہ جوابی حملہ نہیں، یہ پیشین گوئی ہے. کیا؟ اب سمجھے. فرمایا انا اعطینا کا الکوثر. اس کا مطلب کیا ہے الکوثر؟ کہ یہ کہتے ہیں اولاد ختم، ہم نے تجھے الکوثر دیا. کیا مطلب؟ سیدھا کہوں تجھے علی کا گھر دیا، تجھے فاطمہ نگر دیا، تجھے زہرا نگر دیا، اور کتنا دیا؟ الکوثر دیا. میں نے کائنات کو تیری اولاد سے بھر دیا. کتنا دیا؟ الکوثر دیا. شاید آپ نے غور نہیں کیا. یہ کہتے ہیں اولاد ختم، بیٹے ختم، ہم نے تجھے الکوثر دیا. اب آپ سمجھ لیں یہ کیا ہے الکوثر. یہ ہے فاطمہ کا گھر، یہ ہے علی کا نگر. بول رہا ہے رب اکبر کہ بھر دوں گا گھر گھر، نگر نگر. یزید، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے کافر تھے ان کی نسل کا نہ نام ملتا ہے، نہ نشان ملتا ہے، نہ نشان ملتا ہے. ایسا کیا رب نے برباد، مگر جہاں تک ہے دنیا آباد تمہیں ملے گی ہر جگہ پہ نبی کی اولاد. ابھی بھی نہیں ہوا تمہیں الکوثر کا مطلب یار. انا اعطینا الکوثر. مدنی تو فکر نہ کر، بس تو ایک کام کر، فصلی لربک وانحر. تو بس سجدہ کر، قربانی کر، باقی کام میرے اتے چھڑ. انا شان آقا والابتر. جو تیرا دشمن ہوگا گردش لیل و نہار کی چکی میں پیس کے فنا کر ڈالوں گا. نہ ان کی اولاد رہے گی، نہ ان کی یاد رہے گی، لیکن چپے چپے پہ تیری اولاد آباد رہے گی. حیرت ہے، ایک حسین پاک کا ایک بچہ زین العابدین، نہیں آتا تمہیں یقین، بھر گئی اللہ کی زمین، پیچھے ہے رب العالمین. انا اعطینا کل کوثر. کچھ سوچ نہ کر. آپ سمجھدار ہیں. یزید کے کتنے بیٹے تھے؟ تسی آکو سانو کی 15 بیٹے تھے. بیٹیاں کتنی تھی؟ 5. ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ اور حکومت کتنی بڑی تھی؟ اوہ 3 بر اعظم. او رشیا سے شروع ہوتی تھی، سپین تک جاتی تھی. اتنی بڑا حکمران. لیکن قدرت نے ایسا پکڑ کے چکڑا، ایسا رگڑا، 3.5 سال میں فنا کرنا، نام نشان بھی اڑا دیا. لیکن میرے نبی کی ایک بچہ بچا تھا. امام زین العابدین کو جب دمشق میں لایا گیا، آپ کی گردن میں ہاتھ بندھے ہوئے تھے.
بے بسی اور بے کسی کی تصویر بنے ہوئے تھے۔ یزید پلید نے شامی کٹھے کیے تماشائی اور کہا اس کا کیا کرنا ہے؟ اور ان پلیدوں نے کہا ایک نشانی ہے، مٹا دے اسے۔ دشمن جو تھے کہا مٹا دے۔ ابن کثیر تک نے لکھا ہے، لفظ ہے کہ مٹا دے، حسین کی آخری نشانی ہے، فنا کر دے اسے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیچ میں آ گئے۔ بھلے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں۔ کہا یزید یہ نشانی بیمار ہے، اس کو چھوڑ دے۔ آج محمد عربی ہوتے تو کیا کرتے، سوچ۔ انہوں نے کچھ شرم دلایا، اسے تھوڑا سا ہوش آیا، ایک بچا پروگرام یہ تھا کہ نشانی مٹا دو، حسین کی فدا کر دو۔ اور آپ کو پتا ہے جب میرے نبی کے بچوں کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اپنوں کے ان مردودوں کے جنازے ہو رہے ہیں، ان کا کفن دفن ہو رہا ہے، نبی کے بچے بے گورو کفن پڑے، کوئی نہ جنازہ پڑھنے والا نہ کوئی کفن دینے والا۔ دوسرے دن بنو اسد قبیلے کے لوگ آئے، ترس کھایا، آ کے نبی کے بچوں کا جنازہ پڑھا، انہیں دفنایا۔ دشمن کمینہ تھا، پھر باز نہ آئے۔ 40 دن تک پانی چھوڑ دیا گیا تاکہ یہ قبریں جو بنو اسد بنا گئے ہیں، قبروں کے نشان مٹ جائیں، تاکہ کوئی نہ فاتحہ پڑھے نہ کوئی ان کی قبروں کو پہچان سکے۔ سوچیں ذرا، جن کی لاشوں کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، ان کے وجود کو توڑا گیا، اور پھر قبروں کے اوپر پانی ایک دن نہیں، ہفتہ نہیں، 40 دن تک سیلاب فرات کا پھرتا رہا، نشان مٹ گئے ان کی قبروں کے، لیکن اوپر سے آئی آواز کہ ہمارا ہے اپنا انداز، پانی چھوڑنے والوں، ان کے جسم کو توڑنے والوں، ہم یار سے وعدہ کر چکے ہیں، انا اعطینا کل کوثر، مجھے دکھاؤ کہاں ہے یزید کی قبر، کہاں ہے ابن زیاد کی قبر۔ 3 بر آدم پہ حکومت کرنے والے کی میں خود گیا دمشق کے شہر میں ڈھونڈتا رہا، مجھے پلید کی قبر نہیں مل رہی ہے۔ میں نے کہا وجہ کیا ہے؟ گلی گلی میں یہاں نبی کا کوئی بچہ سو رہا ہے، یہاں کوئی بچہ سو رہا ہے۔ جہاں تخت تھا یزید کا، وہاں گلی گلی میں حکومت ہے آل رسول کی، اور یزید کا نام نشان نہیں ملتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا خدا نبھا رہا ہے، اب بھی آواز آ رہا ہے، اِنَّ شَانِ آقا ہوَل ابتر، تیرے دشمن کر دوں گا ابتر، تیرے بچے ہوں گے نگر نگر، شہر شہر۔ وہ قبلہ شاہ جی صاحب کہاں سے آتے ہیں؟ یہ کہاں سے؟ ایک یہی ہے، آپ کوئی ایک جگہ بتائیں جہاں سادات نہیں، ایک جگہ ایک ملک بتائیں جہاں سادات نہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ جانتے ہو وجہ میں نے کھول دی ہے، چھپی ہوئی گانٹھ میں نے کھول دی ہے، اس کے پیچھے انا اعطینا کل کوثر، جن کے قبروں کو مٹایا گیا۔ آج دیکھو، میں کمپیریزن نہیں کر رہا، صرف بتا رہا ہوں، آج کربلا میں امام حسین کی قبر پہ جاؤ، 40 لاکھ کا مجمع ہے کہ نہیں؟ اخبارات بتاتے ہیں 40 لاکھ، اور وہاں اتنے نظم ضبط کے ساتھ دنیا جاتی ہے۔ میں نے کہا خدایا یہ کیا نقشہ نظر آیا؟ فرمایا حسن لائیے تے نبھائیے، اب بے سمجھانو سمجھ نہیں آئیے، جیڑی انہاں دے کول آئی خدائیے، حالانکہ مولوی ہو ہمیں چنگی چکھی چلائیے، انامی بڑا ٹیل لایا، فتوے تے فتوہ گھمایا، پر مخلوق دا سمندر کم ہومن وچ نہیں آیا، اس لیے کہ ان کے بس کا روگ نہیں، یہ جل سکتے ہیں، سڑ سکتے ہیں، لیکن میرے رب کے وعدے پکے۔ اس نے اب آپ کہیں گے یہ قبریں پھر نکلی کہاں سے؟
آپ یہ بھی سوچیں گے کہ یہ جب 40 دن پانی یزیدیوں نے سیلاب آیا پھر قبریں کہاں سے نکلی؟ امام ابن کثیر جو انہی کے اماموں سے ایک بڑا امام ہے، شامی بھی ہے دمشقی بھی ہے، ظاہر ہے یزید کا پھر خیر خواہ بھی تو تھوڑا سا ہے، اس کو لکھنا پڑا کہ ایک دیوانہ آیا، ایک دیوانہ آیا، اس کو عشق حسین کا لایا۔ اب وہ آتا تھا کہنے لگا پہلے تو پاک حسین کی قبر ڈھونڈوں گا، ایک جگہ پہ آیا ایسے رکا، دوسری جگہ پہ آیا، ایک جگہ آیا اور پتہ نہیں جادو تھا حسین کے وجود میں، دھڑام سے نیچے گرا، گر کے مٹی کی مٹھ کو اٹھایا، خوشبو نے اٹھ کے بتایا تو ٹھیک آیا۔ لفظ امام ابن کثیر کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، اس کے اندر ابن کثیر لکھتا ہے کہ گرا وہیں جہاں سرکار کا وجود، وہیں تھا فرشتوں کا درود، وہیں گرا، گر کے مٹی کی مٹھ کو اٹھایا اور مٹی نے خوشبو کو دھوم کے مٹی نے بتایا کہ یہیں ہے فاطمہ کا جایا، تو جگہ پہ ٹھیک آیا۔ اس نے مٹی کو منہ سے چوم کے نعرہ لگایا، کہا طیب و تراب القبر دل علی القبری، کہ دنیا تمہیں مٹاتی رہی، گھوڑے دوڑاتی رہی، پانی چھوڑتی رہی، لیکن کیا کمال آپ کا بدن ہے، تو کیسا مدنی کا سجن ہے، زندہ تیرا مشن ہے، تیری خاک بتا رہی ہے خوشبو آج بھی یار طیب و کیا کہا طیب و تراب القبر دل علی القبری، کہ تمہاری قبر کی مٹی کی خوشبو آپ پہ رہنمائی کر رہی ہے، نہ ادھر بھٹک نہ ادھر بھٹک، خود بلاتے ہو۔ اوہ ہر قبر کی خوشبو جدا ہے، آتی وہیں سے صدا ہے، کچھ آپ نے سمجھا ہے۔ اوہ جنہوں اللہ رکھے، اِنَّا اَعْتَيْنَا کل، اتنے دشمن، یزید دشمن، ابن زیاد دشمن، شمر دشمن، پھر پورا بنو امیہ کا کھاتا دشمن، پھر بنو عباس دشمن، مکے نہیں اجیتی کر، ہون مک گئے نے، ایسے پلید ہیں، شکلیں بدل کے آتے ہیں، چل کے، نہیں سمجھ آئی، میٹھے بن کے، اتنے پلید ہیں، آج بھی زور لگا رہے ہیں، لیکن اوپر سے صدا آ رہی ہے تمہارے بس کا کام نہیں، تم نے پڑھا رب کا کلام نہیں۔ جن کا رب ہے رکھوالا، رہے گا انہی کے نام سے دنیا میں اجالا، سمجھو رانجھے آلے او شالا، نہیں سمجھ آئی؟ لاہور آپ نے سنا ہے، دیکھا بھی ہوگا، لاہور ہے، سبحان اللہ، لاہور ہے، تے لاہور دے وچ بڑے بڑے امیر لوگ، جٹ بٹ راجے خاجے رانے میاؤں میاں، کئی وزیر اعظم دفن ہیں، کئی دفع ہو گئے ہیں، کئی جرنل، کئی کرنل، کئی پتہ نہیں بلائیں وہاں بستی ہیں، لیکن لاہور ہے کس کا؟ وہاں بادشاہ سو رہے ہیں، گورنر پرانے نئے سو رہے ہیں، آپ شاہ درے سے حضور جاتے ہیں تو راوی سے پہلے بائیں ہاتھ پر جہانگیر سو رہا ہے، اس کی ملکہ نور جہان سو رہی ہے، آگے جائیں تو دلی کا لکھ داتا انار کلی، چھوٹی سی گلی مشرق والے پاس سے چلی، وہاں قطب الدین ایبک دلی کا لکھ داتا سو رہا ہے، آگے جائیں آصف جا سو رہا ہے، بڑے بڑے بادشاہ، لیکن ان کو نہ کوئی جانے ہے نہ کوئی مانے ہے۔ آپ پوچھیں لاہور نواز شریف کے ابے کا،
نہیں. زرداری کی اماں کا بالکل نہیں. عمران خان صاحب کے گھرانے کا بالکل نہیں. کسی مولانا صاحب کا بالکل نہیں. آپ چنگ چی والے سے پوچھیں, آپ مزدے والے سے پوچھیں, آپ رشکے والے سے پوچھیں, پرانے ٹانگے والے سے پوچھیں, اور کھوکھے والوں سے پوچھیں, میل کے کہیں گے اے نگری داتا دی سجنوں, اے نگری داتا دی. یہ جو داتا ہے کچھ سمجھ میں آتا ہے؟ یہ داتا پردیسی ہے. یہ لاہور کا, نہ قصور کا, نہ اکاڑے کا, نہ سہیوال کا, اور نہ چکوال کا. ماشاءاللہ اپنے شہر دی نہ آیا تو کس طرح چہکے ہو. نہ چکوال کا, آگے آکھے نہ بھگوال کا, نہ روپ وال کا. اور کوئی وال ہے؟ ماشاءاللہ وہی ایسا پردیسی بندہ. بس کلم کلا مدینے وہ چلے تھے بڑے, آ کے غزنی ڈیرا لگایا, دین کی کھیچ نے لاہور پہنچایا. اور یہ داتا تو ہم نے بولا ہے, اصل نام علی ہے, اصل نام علی ہے. یہ گلشن حسنین کی کلی ہے, موسم بھلو بھلی ہے. ایک داتا ہے سمجھ میں آتا ہے. علامہ ڈاکٹر اقبال قلندر لاہوری فرماتا ہے کہ خاک پنجاب از دمے او زندہ گشت, ایک حسین کا چھوٹا جا پتر آیا, انہیں پنجاب دی مٹی نو اسلام دے نال زندہ فرمایا. اور جن کو یزید پلید نے مٹانے کا پروگرام بنایا, انہی کے دم سے اسلام گلی گلی میں آیا. چپے چپے پہ یاد رکھو, نہ کسی ملوانے کے نہ جماعتوں کی وجہ سے اسلام آیا. یہ بستر اٹھا کے جیے مرے کھپے, دال کھائیں گوشت کھائیں آئیں جائیں, لیکن دین کن کی وجہ سے آیا. خود مولانا زکریا تبلیغی جماعت والے نے اپنے قلم سے لکھا, کتاب میرے پاس ہے. وہ کہتے ایک حضرت معین الدین اجمیری آیا, 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا. میں نے کہا یہ کس کا ہے جایا؟ آواز اوپر سے آیا, یہ حسین کا جایا ہے جو اجمیر میں آیا ہے. میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے لاہور میں بھی حسین ہے, اجمیر میں بھی حسین ہے. اے نقش بندیو ادھر جائیے ذرا کرم, حضرت نقش بند بخاری وہاں بھی حسین ہے. دلی میں حضرت سیدنا نظام الدین اولیاء ہے, یہ بھی حسین ہے. جدر اور بغداد نہیں تو انو یاد, اے تسی جڑے پکان دے گھراں وچ ساڈیاں بیبیاں ماواں بہناں 11ویں بناندیاں نے تے کھیر پکاندیاں نے تے توانو خیر نال کھواندیاں نے. ساڑے پیر بھول جاؤ, پر جنہاں دی کھیر کھاندے ہو اے کونے, اے کونے جیدہ نا حضرت عبدالقادر جیلانی ہے, اے بھی میرے حسین دی نشانی ہے. ہون پوچھ میرے تو حسین تیرے خون دا ایک کمال ہے. انہیں آکھیا نا نا اے دے پیچھے رب ذوالجلال ہے. ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں, میں تو آپ کو مثالیں وہیں کی دے رہا ہوں جتنا میں پڑھا ہوا ہوں. ڈاکٹر صاحب مشرق مغرب پڑھے ہوئے, سبحان اللہ. یہ میں نے آپ کو سچ بتایا ہے, کہیں آپ اصل فرق یہ ہے کہ اساں ذرا پیران دے طریقے ہیں. تے ڈاکٹر صاحب او بندہ ہے سمندر پی کے چوپ, اس کو کہتے ہیں تنے جو دریا نوش ہیں پرجوش تھی خاموش ہیں, اسرار تے سر پوش ہیں سامت رہن مارن نبک آہن کلندر روز و شب. میں ہوں ادھ کا برتن چھلک جاتا ہوں, اور یہ بھرا ہوا دریا ہے اس لیے چوپ رہتا. پر انہاں باستے دعا کرو اللہ انہاں نو دین دی بھی توفیق دے وے, نیرے چوپی نہ رہن. وارث شاہ ان کا پروگرام یہ ہے, وارث شاہ نہ بھید صندوق کھلے
بھویں جان دا جندرا ٹوٹ جائے. نہیں سمجھ آئی؟ ہائے ہائے ہائے. ہاں میرے حسین کا کمال دیکھا. جتنا بھی اسلام ہے اس کے پیچھے میرے حسین کا نام ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے ثبوت پیش کر دیا ہے کہ کون ہے معین الدین اجمیری، کون ہے محبوب الہی. اور تو اور حضرت قبلہ فضل شاہ صاحب یہاں نقد بیٹھے ہیں. یہ کس کی اولاد ہے؟ ہر سال آتے ہیں، میٹھی باتیں جھنجھوڑتے بھی ہیں، جھنجھوڑتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، گریں کھولتے بھی ہیں، سچ فرماتے ہیں. کیونکہ ان کے اندر جو لہو ہے وہ وہی ہو بہو ہے، وہی ہو. اس لیے آج میں نے جس صورت کو اپنا موضوع سخن بنایا، میں نے یہ نقطہ آپ کو سمجھایا. جہاں بھی اجالا ہے وہاں کملی والا ہے، اور جہاں کملی والا ہے وہاں حسنی حسینی دشالا ہے. جہاں بھی آپ حیران ہوں گے، دین کو بچانے والا بھی نبی کی آل ہے. اور آخری بندہ، لکھ رکھو بڑی عجب بات آ گئی، آخری بندہ جو اس کائنات میں اجالا پھیلانے آئے گا وہ بھی کسی اور گھرانے سے نہیں ہے، وہ بھی زہرا کی نسل ہے، انہی کی شکل ہے، حسن حسین کی اولاد ہے. ان کا نام تمہیں یاد ہے، حضرت مہدی. اول بھی یہیں سے، آخر بھی یہیں پہ، ابتدا بھی یہی ہیں، انتہا بھی. اور جتنے قطب الاقطاب ہیں، جتنے جیسے غوث پاک ہیں، جتنے قطب الاقطاب ہیں، میرے رب کی چوائس ہے. اللہ نے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہونے دیے، سارے خاندان محمد عربی سے. اس سے بڑی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ خدایا تو نے سب کچھ انہی کو کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا تجھے سمجھ نہیں آیا، یہ ہے میرے محمد کا جایا، اس لیے میں نے رنگ سارا انہی پہ لگایا اور تجھے یہ سکھایا، جھولی پھیلا. یہ داتے ہیں لوگ، جھولیاں ان کے آگے پھیلاتے ہیں. اس لیے ہم لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ آپ انہی کا صدقہ کھاتے ہیں، اور اصول یہ ہے جن کا کھانا انہی کا گانا. جن کا صدقہ کھا رہے ہیں ان کے گیت. حضرت توکل شاہ امبالوی، کیا سید زادہ ہے، حضرت توکل شاہ امبالوی رحمت اللہ علیہ. آپ فرماتے ہیں ایک میرے علاقے کا آدمی تھا تو بیچارہ غریب، لیکن بندہ تھا عجیب. تھا تو غریب، بندہ تھا عجیب. بڑے بڑے چودھری، راجے، رانے، ملک وہ حسین کا دن نہیں مناتے تھے، پر وہ بچت ہر مہینے تھوڑی فرماتا، سال کے بعد گج وج کے ذکر حسین مناتا. ایک شاہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ صاحب جو نکلے سفر پہ، نظر نہ رہی گھر پہ، بھٹک گئے، ایسے بھٹکے کہ اٹک گئے. شام ہو گئی، رات کا ویلا آیا، لیکن گھر ملنے میں بھوک پیاس نے مار ڈالا. آخرکار انہوں نے بیٹھ گئے، وہ مسافر جو تھا بیٹھ گیا کہ اب میں مرنے کے لیے بیٹھ جاؤں، اب گھر تو ملنے والا نہیں. کہتے ہیں موت کی انتظار میں اس نے ماتھے پہ ہاتھ ٹکایا، اچانک کوئی شاہ سوار آیا. آتے ہی فرمایا، او بھائیا تیرے اتے غماندہ کیوں ہے سایا؟ اس نے سارا دکھڑا سنایا. شکر ہے اللہ دے بندیا تو آیا، میں تو چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کہ چالو نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں.
ویسے یہ تو تھوڑی وستی تے فٹ آندا سی ہیر شدی رول گئی رانجھا پیچھے سبحان اللہ حد کن فکاں سے گزر گئے حد لا مکان سے گزر گئے تیری جستجو میں خبر نہیں ہم کہاں کہاں سے گزر گئے پیچھے تے سڑک ٹھیک سی تے اگے پھر ڈاکٹر صاحب آتے ہیں بریک لا میں کیا کہ ہے کیا وہ بعد میں پتہ لگا جا ٹھا گاڑی لگی تو میں نے کہا میں پھر پوچھا میں نے کہ تسلی تو دو ابھی رانجھے کتنی دور ہیں انہوں نے کہا رانجھے اتنے جلدی کہاں ملتے ہیں سبحان اللہ آپ مل ہی گئے چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کے چھالوں میں بھٹکا ہوا تھا بیچارہ حضور آپ کون ہیں فرمایا میری بات چھوڑ تو اپنی بپتا سنا اس نے کہا بھٹک رہا ہوں اب موت کے لیے بیٹھ گیا ہوں فرمایا گھبرا نہیں اٹھ میرے پیچھے آ وہ جو فاصلے تھے نا صدیوں والے اس نے منٹوں میں مکا ڈالے وہ جیسے کہتے ہیں نا بس آنکھ بند کرتے اے آیا ہی گھر اس کو فرمایا میرے پیچھے آ اس نے پیچھے کا پروگرام بنایا ابھی چند منٹ ہوئے تو شاہ سوار نے آگے فرمایا بھائیا آنکھ کھول گھر آیا کھولی نظر سامنے گھر اب ظاہر خوشی میں ہوش نہ تھی گھر کو جو دیکھا جان میں جان آئی زندگی دوبارہ ملی شاہ سوار نے کہا اچھا السلام علیکم وہ چلے پھر یاد آیا پوچھنا تو تھا آپ ہیں کون پیچھے سے دی صدا او جانے والے ہماری محفل سے چاند تاروں کو ساتھ لیتا جا ہم کانٹوں سے نباہ کر لیں گے تو بہاروں کو ساتھ لیتا جا مگر جواب تو دیتا جا نام تو بتاتا جا تو ہے کون اس نے کہا نام میں کیا رکھا ہے تیرا کام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا اس نے کہا واسطہ ہے رب کا چلو شکل نہ دکھا منہ نہ دکھا نام تو بتا چلنے والے نے کہا کہ بھائیا جہاں تو تھا وہ صحرا تھا بیابان اور ہم اصول رکھتے ہیں حل جزاء الاحسان الا الاحسان تو نے ہر سال ہمیں یاد فرمایا اج پھر ساڈا وارا سمجھ آیا کہ نہیں آیا تو نے ہر سال ہمیں یاد فرمایا آج پھر ساڈا وارا آیا ہن سوچ نبھایا کہ نہیں نبھایا رستہ لایا کہ نہیں لایا ویسے ہی نام تو بتا فرمایا پھر اشارے نہیں سمجھتا رستہ بتایا کہ نہیں بتایا حضور نام بتاؤ فرمایا میں زہرا دا جایا جے دا تو دن منایا میں نبھاون آیا ہم لوگ انہوں نے فرمایا ہم لوگ کسی کا قرض رکھتے نہیں ہے وقت آتا ہے تو چکا دیتے ہیں آپ کو مبارک ہو میں نے آج ایک ادھر سے موضوع پکڑا اور اسی پہ میں رہا اور میرے ساتھ جو فقراء آئے ہیں نا جناب وہ آس امید انہوں نے رستے میں کہا کہ سرکار دال ہی تھے رستے کھا لویے میں آکھیا تسی ذرا حوصلہ رکھو اگے بھی خیر ہے تے او ہن مینوں اکھاں وکھا رہے ظالما تو تقریر نو جڑیا ہویا ساڈی تقدیر دا کی بن سی تے انہاں نو اپاں حسینی لنگر بھی کھوانا ہے کیونکہ میں انہاں دے نال ہی واپس جانا ہے پھر تسی سمجھدار ہو سبحان اللہ سبحان اللہ آئے میرے حضور جی میں اپنے پیر سیال کی چھوٹی سی بات کر لوں سبحان اللہ میں تو ہونے دس چکا نا جے دا کھاویے تے پھر او دا میں ہونے بیرا شریف تو آ رہے ہیں اور آج اس رات میری ڈیوٹی اتھے ہوندی سی پر تواڈے وچ کشش بھی بلا دیے تو سا چنگے بھلے بھیرے دے ڈیرے تو چیک کے اتھے لے آئے ہو لگتا ہے جنے بڑے تکڑے ہو بھائی ہے نا کشش میرے پیر سیال میرے ضیاء الامت کو رنگنے والے حضور پیر سیال حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ علیہ آپ کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ محرم شریف جب این جوانی تھی
آپ کے بابا زندہ تھے، آپ کی عادت تھی محرم آتا حضور پیر سیال پانی کی چھوٹی سی سبیل لگاتے، شکر کا شربت بناتے، آنے جانے والوں کو پلاتے، ثواب میرے پاک حسین کی روح کو پہنچاتے۔ کہتے ہیں ایک دن آپ نے سبیل لگائی، آپ کے والد گرامی سو رہے تھے اور اچانک خادم کو کہا جلدی جا قمر الدین کو بلا۔ قاصد آیا، حضرت شیخ الاسلام اس وقت تو قمر الدین تھے نا، بلایا، اور بابا جس نام سے چاہے بلائے، قمر الدین کو بلایا، آپ ہاتھ جوڑ کے ادب کا پیکر بن کے جی بابا اٹھے، گلے لگایا، بابا کیا ہوا؟ فرمایا مبارک ہو تجھے۔ بابا کس بات کی؟ فرمایا تو نے جس کے نام کی سبیل لگائی ہے وہ محبوب آئے تھے، ارشاد فرما رہے تھے کہ قمر الدین جو سبیل لگا کے کھڑا ہے شربت بڑا میٹھا لگا۔ کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے۔ الف آ ماہی مینو آس تیری تے آسرا تیرے زور دائی، منجھی سب حوالے تیرے مینو خوف نہ گندڑے چور دائی، تو ہی جان سوال جواب سارے مینو ہول نہ اوکھڑی گور دائی، علی حیدر نو سکتے ڈڑی ہے تیرے باج نہ سائل ہور دائی، دال دوہاں جہان اندر تیرے فیض کمال دی گج پئی، تیری رحمتاں دا کھلیا ویکھ بوہا لیکے برے اعمال میں بھج پئی، نہیں آسرا ہور بے آسری نو تیرے آسرے تے میں بھج پئی، میں کم بخت چنڈال کمینی دی حیدر تساں بھلیاں دے گل لج پئی۔ اللہ آپ کی تشریف آوری، ہم فقیروں کی حاضری قبول فرمائے، اللہ آپ کے سارے علاقے پہ رحمتیں برسائے۔ آپ نے ہم نے مل کے جو خراج محبت پیش کیا ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سرخرو فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔